حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے، اور حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 قربانیاں کی ہیں، 63 اونٹ جو بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہیں، وہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے والا کون تھا؟ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی اونٹوں کو ہانکتے تھے اور اونٹ بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی گردن جھکا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربان کیجیے، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ قربان کیجیے، ہم آپ کے ہاتھوں سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہی عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں ایمان لے آئے، لیکن ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے مشرکین سے کہا کہ بات سنو، تم نے روکنا ہے عمرے کے لیے انہیں آنے سے؟ انہوں نے کہا ہم نے روکنا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے بھیجو، میں متاثر نہیں ہوتا، میں کسی سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں، مجھے بھیجو۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو جاتے ہوئے ابو سفیان کہنے لگے کہ عروہ باقی باتیں صحیح ہیں کہ تم متاثر نہیں ہوتا، لیکن یہ جس در میں تجھے بھیج رہے ہیں یہاں سے تو متاثر ہو، ایسا ہوا ہی کبھی نہیں کہ کوئی آئے تو متاثر ہو کر نہ آئے، لہذا چل جا، اپنی بات پر پکا رہنا۔ عروہ بن مسعود ثقفی پہنچے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ روایت بخاری میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ذکر کرتے ہیں۔ آپ جب ایمان لے آئے تو آپ حدیبیہ کا یہ پورا واقعہ خود ذکر فرماتے ہیں، 4153 نمبر کی حدیث میں کہ خود ہی ذکر فرماتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حدیبیہ کے مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، 1400-1500 کا لشکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنہائی میں ذرا ٹائم دے، آپ ادھر جاتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جہاں آپ جائیں یہ ساتھ ساتھ ہیں، مجھے ذرا تنہا ٹائم دے آپ، میں آپ کو تنہائی کے ساتھ تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم وقت دے دیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، وہ سے پہلی بات کیا کی، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا دوں مشرکین تیار بیٹھے ہیں، وہ گردنیں اتارنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ 1400-1500 لوگ ہیں یہ بھاگ جائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے آپ کو تنہا چھوڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی اس بات کا کہ اس نے کہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنی ذات کی خیر منائیے، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا 1400-1500 آپ کے ساتھ آئیں گے، یہ جب تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گے، نیزے آئیں گے، یہ آپ کے لیے ڈھال نہیں بنیں گے بلکہ آپ کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ سے فرمایا جب یہ ساری باتیں کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چل تیری باتیں پوری ہو گئی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور باقی صحابہ کی مجلس میں آئے۔ عین وقت تھا کہ صحابی کہتے ہیں نماز کا وقت ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ یہ بھی ایک کنارے میں بیٹھ کر عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لہذا آپ ان پر اعتماد نہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے اس حدیث کے جو بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں پھر میں دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رکھے گئے، وہ صحابہ ایسی محبت کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے وضو کے قطرے زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے تھے، کوئی ہاتھوں میں لے رہا تھا، کوئی اپنی کوہنیوں کے ساتھ اس کو مل رہا تھا، یعنی جو جس صورت میں بھی ہوا ان پانی کے قطروں کو محفوظ کر رہا تھا کہ یہ پانی کے قطرے زمین پر گرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے وجود کے لیے باعث برکت اور احترام ہے۔ ساتھ عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں پھر میں کیا دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکتے گئے، صحابہ وہ لعاب دہن بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میرا ابو بکر بھی مجھ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، میرا عمر بھی مجھ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، میرا عثمان بھی، میرا علی بھی، میرا طلحہ بھی، میرا زبیر بھی، میرا ابو ہریرہ، میرا کوئی ساتھی مجھ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت میں آپ سے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی بلکہ اس کو دکھایا کہ تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے، ارے تصور تو کر جو میرے وضو کے قطروں کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ میری ذات سے نکلا ہوا خون برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جو میرے وضو کا پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ میرے وجود سے لہو بہے یہ برداشت کر سکیں گے؟ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارا منظر دیکھتا رہا اور فریفتہ آنکھوں سے یہ دلکش منظر دیکھنے کے بعد جب واپس لوٹا تو مشرکین مکہ نے پوچھا بتا عروہ کیا دیکھ کر آیا ہے؟ میں بڑی دیر خاموش رہا، بڑی دیر پوچھنے کے بعد جب میں بولنے لگا تو میں نے انہیں کہا میری بات سنو، میرے روم کے، فارس کے، کیسر کے، کسرا کے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، ان کے حواریوں کو، ان کے رفقا کو، ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، پوری دنیا میں
किसी बादशाह के मानने वाले ऐसे नहीं देखे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को देखा है। कि मैंने कभी किसी बादशाह के मानने वालों को नहीं देखा ऐसा कि यार जैसा उन्हें देखा है। तो वो पूछने लगे बता तूने उन्हें कैसा देखा है? तो उर्वा बिन मसूद सकफी फरमाने लगे अरे मैंने उनको ऐसा देखा है कि मुशरिकीन मक्का, मैं तुम्हें ये बात कह दूं, तुम अपना फैसला तर्क कर दो, उनके साथ न लड़ना, क्योंकि मैं ये देख कर आया हूँ कि उनके रुफका, उनके साथी, उनके सहाबा उनके वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। वो कब बर्दाश्त करेंगे कि उनका लहू जमीन पर बहे? वो अपनी जानें तो देंगे लेकिन पैगंबर का साथ नहीं छोड़ेंगे।